آج مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، مسلم نوجوان اگر ایجوکیشن کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اسلام کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن و سنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے جس کو وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو خود مسلمانوں کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا۔ جب تک وہ اپنی کوتاہیوں کو دور نہ کریں، موجودہ صورتحال بدلنے والی بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نے ماضی میں نہیں کی ہے وہ اب کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی ایک بات کو تو طے کر لے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات کتنے بد سے بدتر ہو جائیں، ہمیں ہر حال میں ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایکسکیوز نہیں لینا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی 2 جمعہ پہلے کہ ہمارے معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں ایک بڑی کمی یہ ہے جسے ہم ایجوکیشن کے لائن میں ڈراپ آؤٹ کا پرابلم کہتے ہیں۔ ڈراپ آؤٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ایک نوجوان تعلیم کی راہ میں لگے، ایجوکیشن لینا شروع کرے، لیکن جلد ہی وہ ایجوکیشن کے میدان سے پیچھے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پر اس نے پہلے اور دوسری کلاس میں ایڈمیشن لیا، وہ 5واں تک کیا اور اسکول کو وہ چھوڑ گیا۔ میٹرک تک وہ پہنچتا ہے، اس نے اسکول کو چھوڑ دیا۔ انٹرمیڈیٹ تک پہنچتا ہے، اس نے اسکول کو چھوڑ دیا اور پھر دوسرے کام کاج میں لگ گیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کارن بہت کامن ہے، اور وہ ہے علم دوستی نہ ہونا، علم کا شوق نہ ہونا، دل و دماغ میں علم کی اہمیت نہ ہونا۔ اگر اس ڈراپ آؤٹ کے لیے محض معاشی تنگی کو اور آرتھک استھتی کو وجہ بتایا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح تنگ دستی کی حالت میں معاشی تنگی کے باوجود، آرتھک استھتی ٹھیک نہ ہونے کے باوجود نوجوانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی آپ کے ڈیلی نیوز پیپر میں 1-2 خبر ضرور ایسے ہوتی ہے کسی انڈیویجول کے حوالے سے، کسی فرد اور کسی تنہا ویکتی کے حوالے سے کہ وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، وہ مختلف مشکلات کو سفر کر رہا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے لیے راہ نکال لی اور اس راہ پر چلا اور بڑی بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، نوجوانوں سے اپنے معاشرے میں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ سے، یعنی جو بچے اسکول جانے والے ہیں، ان کے درمیان سے ڈراپ آؤٹ کا جو ریٹ ہے وہ ختم کرنا ہوگا، ورنہ آپ حالات کو نہیں سدھار سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں شاید ماتم رہا ہوگا کہ اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، اب سرکاری سطح پر بھی بہت سارے اسکولز اور کالجز موجود ہیں جو فری آف کاسٹ ایجوکیشن فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سیریس اور سنجیدہ طالب علم پہنچیں۔ تو جب طالب علم وہاں پہنچیں گے تو وہاں کی کمیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن جب طالب علم وہاں پہنچے ہی نہیں تو جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ویسی کی ویسی ہی رہ جائے گی۔ سرکاری سطح پر خود سرکار بہت سارے معاوضے اور ایلوینس وغیرہ، وظیفہ وغیرہ دینے کو تیار ہے تاکہ جو طالب علم ہیں ان کے اندر حوصلہ ہو۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اس سے شاید فائدہ بھی اٹھایا ہوگا کہ جو میٹرک میں فرسٹ ڈویژن آ جائے تو اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا، جو انٹرمیڈیٹ میں اتنے نمبرات لے کر آئے اس کو اتنا روپیہ ملے گا۔ اسی طرح آگے بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی لیول تک اسٹوڈنٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے جیب سے پیسہ 0 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور سرکاری سطح پہ وہ پی ایچ ڈی کا ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کو وہ اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانے میں ایک اور بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ ہے ایزی منی کا مسئلہ۔
موجودہ زمانے میں ایک طرف اگر ایجوکیشن خوب زیادہ پھیلا، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے راستے کھلے، تو اسی طرح دولت کمانے کے بے شمار راستے بھی کھل گئے ہیں۔ تو نوجوانوں کے درمیان دولت کمانے کی ہوس بہت جلدی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میٹرک ہی میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ زیادہ دولت کی ہوس کرنے لگتے ہیں، اور غالباً اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے چکا چوندھ والی دنیا، چمک دمک والی دنیا، گلٹرنگ ورلڈ، گلیمرس۔ تو ان چیزوں کو جب وہ موبائل میں دیکھتے ہیں، جب وہ ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ شوق ابھرنا شروع ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ڈریس پہنوں، میں بھی اس طرح کے کھانے کھاؤں، میں بھی اس طرح کے ہالس میں اور اس طرح کی سوسائٹی میں جانا شروع کروں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ نوجوانوں میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو گلٹرنگ ورلڈ ہے، اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ترین لوگوں کی دنیا کہی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو ان کی دنیا اور ان کے فیلڈ سے اتفاق نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل مذہب ان پہ حرام اور حلال کے فتوے بھی لگائیں، لیکن ایک بات جو تمام لوگوں کے لیے سبق، نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ لیسن ہے، وہ ایسے تمام لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں انتہائی بدحالی میں اور ابتر حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اسٹرگل کیا، سماج سے انہوں نے فائٹ کیا، حالات سے فائٹ کیا، پھر انہوں نے اپنی تقدیر کو بدل ڈالا۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن و حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے۔ تو جب دعا کے ساتھ محنت شامل ہو جائے، پلاننگ شامل ہو جائے، یا محنت اور پلاننگ کے ساتھ دعا شامل ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں نوجوانی کے عالم میں، تو پھر 25 سال 30 سال گزرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ صرف اور صرف 13 سال، اور پھر اس سے آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ اسٹیج میں تو 25 سال۔ یہی 25 سال کی زندگی ہے جو پھر آپ موت تک جیتے ہیں۔